بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قربانی کا جانور حنبلی فقہ کی روح سے کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آج گفتگو ہم کرنے والے ہیں۔ تو جو باتیں پہلے ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں ان کو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اس کے بعد ان کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ کون سا جانور ہونا چاہیے قربانی کے لیے، پھر اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، پھر اس کا ان میں سے بہتر جانور کون سا ہوگا، پھر جانور کے عیب کون کون سے ہیں، جانور کے عیوب کیا کیا ہیں وہ دیکھیں گے۔ اب ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کون سا جانور ہونا چاہیے یہ دیکھتے ہیں۔ قربانی کے لیے اونٹ ہونا چاہیے اور گائے ہونا چاہیے یا بھیڑ بکری ہونا چاہیے۔ اب ان میں اگر کوئی جانور وحشی ہو، وائلڈ جانور ہو، یا اس کے ماں باپ میں سے کوئی وحشی ہو تو ایسا جانور جائز نہیں ہوگا۔ اور بکری کی قربانی ایک شخص کی طرف سے جائز ہوگی، اور گائے اور اونٹ کی قربانی 7 افراد کی طرف سے جائز ہو جائے گی۔ اب اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اونٹ اور اونٹنی دونوں جائز ہیں، اور گائے اور بیل دونوں جائز ہیں، اور بھینس بھی جائز ہے، بھینس اور بھینسا دونوں جائز ہے۔ یہ بھینس گائے ہی کی طرح ہے، اس میں قربانی اس کی جائز ہوگی۔ اور بھیڑ میں اس کا مذکر اور مؤنث دونوں جائز ہوں گے، میل فیمیل دونوں جائز ہوں گے، اور بکری میں بھی بکرا بکری دونوں جائز ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے وہ دیکھتے ہیں۔ بھیڑ کی عمر 6 ماہ سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی وہ بھیڑ 6 ماہ کمپلیٹ کر چکا ہو، کم از کم 6 ماہ کا تو وہ ہونا ہی چاہیے۔ اگر زیادہ ہوگا تو اچھی بات ہے، 6 ماہ سے زیادہ۔ اور بکری 1 سال سے زیادہ کی ہونی چاہیے، گائے 2 سال سے زیادہ کی ہونی چاہیے، اور اونٹ 5 سال سے زیادہ کا ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے افضل جانور کون سا ہوگا۔ اگر ایک فرد کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے تو ایک اونٹ ایک فرد کی طرف سے سب سے افضل ہوگا۔ اس کے بعد کا درجہ ایک فرد کی طرف سے ایک گائے قربان کرنے کا ہے۔ پھر اس کے بعد بھیڑ ہے، بھیڑ کا درجہ ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر بکری ہے۔ اور اگر 7 افراد کی طرف سے گائے کاٹی جا رہی ہے تو ان میں سے ایک حصہ جو ہوگا، گائے ہو یا اونٹ ہو، تو ان میں سے جو ایک حصہ ہوگا اس کا درجہ اس کے بعد ہے۔ ان تینوں کے بعد آخر میں ان کا درجہ ہوگا جو 7 حصوں میں سے ایک حصہ ہوگا اونٹ یا گائے میں۔ پھر اس کے بعد بہتر جانور کون سا ہوگا وہ دیکھتے ہیں کہ سائز کے اعتبار سے جو موٹا جانور ہوگا وہ افضل ہوگا، اور قیمت کے اعتبار سے مہنگا جانور افضل ہوگا، اور رنگ کے اعتبار سے سفید افضل ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایسا جانور جس میں سفیدی ہے اور تھوڑی سیاہی بھی ہے وہ افضل ہوگا۔ پھر اس کے بعد پیلے رنگ کا جانور، پھر اس کے بعد سیاہ رنگ کا جانور، یہ رنگ کے اعتبار سے ہے۔ اور جانور کے عیب کون کون سے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ وہ عیوب ہیں جن کو علامہ ابن قدامہ المقدسی نے لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے جانور کا گوشت ناقص ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، کانا جانور ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا عیب ہے جو قربانی کو جائز نہیں ہونے دیتا ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے لیکن دکھنے میں اس کی آنکھ برابر ٹھیک ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی۔ اور اگر بظاہر دیکھنے میں دونوں آنکھ درست ہے لیکن وہ جانور اندھا ہے، بالکل اندھا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔
اس کے بعد پھر دبلا جانور، یعنی ایسا بالکل دبلا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں کوئی مغز تک نہیں ہے، ایسا جانور بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل صاف نظر آ رہی ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور ایسا بوڑھا جانور جس کے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور جس کے پستان یعنی بریسٹس سوکھ گئے ہوں، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور لنگڑا جانور ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل نہیں سکتا ہے، ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا ہے، چلنے میں اس کو دشواری ہے، اس کے ساتھیاں آگے نکل جاتے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے چلنے نہیں پانے کی وجہ سے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور ایسا جانور کہ جس کا کان آدھا یا پورا کٹا ہوا ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا جانور کہ جس کا کان تھوڑا سا ہی کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ البتہ ایسا جانور جس کے کان پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ اور ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، آدھا یا پورا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یا اس کے سینگ کا جو غلاف ہے اوپر جو اس کی شائنی لیئر رہتی ہے وہ نکلی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسا جانور ہے کہ جس کے سینگ پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر اس کے سینگ جو ہے بالکل تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں، جس کو آپ آدھا بھی شمار نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آدھا یا آدھے سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہوگا اس کا سینگ تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور ایسا جانور کہ جس کے پینس اور ٹیسٹس یعنی جس کا ذکر اور جس کے خصیے دونوں کٹے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ جس کے صرف ٹیسٹس کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔